قرآن ہے قانون کی کتاب، یہ مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا، یہ اپنی صفائی دینے کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بیٹی کی رخصتی کے وقت غیر محرموں کے جھرمٹ میں ساڑی کے لباس کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے جو میرے زینے میں آئے، میرے سفینے میں آئے، میرے کرینے میں آئے، پھر میں اسے ذلتوں میں نہیں رہنے دیتا، میں ذلتوں سے اٹھا کر، ظلمتوں سے اٹھا کر، اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنہیں درود شریف یاد ہے وہ تلاوت فرما لیں۔ جو لوگ صحن میں کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں، تھوڑے جے نیڑے ہو جاؤ۔ صحن میں جو احباب کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، جو صحن میں لوگ کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مسجد کی بالائی منزل پر تشریف فرما معززہ ماں و بہنوں، آج کی اس تقریب سعید میں حضرت قاری نور الحسن صاحب، مولانا قاری حذیفہ نور صاحب، ان کی دعوت پر اور عزیزم محمد عثمان سرور حافظہ اللہ کی ترغیب پر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ زیادہ وقت میں نے نہیں لینا آپ کا، مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ خواتین ماشاءاللہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے بھی ساتھ ہیں ان کے۔ اب ظاہر ہے بچے نہ بھی ہوتے تو آواز تو آنی ہی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے ہی مختصر وقت میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیں گے اور آپ کا دھیان میری طرف رہے گا، کیونکہ میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں، دیواروں سے بھی نہیں، کیمرے سے بھی نہیں۔ میں یہ جو سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ خواتین اگر میری بات سن رہی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کچھ دیر اگر خاموشی اختیار فرما لیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ بندہ بھیجنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ ہاں انہوں نے بولنا ہی بولنا ہے۔ ہاں مولانا شاہد محمود صاحب فرما رہے ہیں کہ اب تو وزیر اعلیٰ بھی عورت ہے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ چلیں آپ کا دھیان ہے جی۔ میں چونکہ یہ دستار بندی کی تقریب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسناد یہاں سٹیج پر ہیں، دستار موجود ہے۔ ان بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ایک تقریب آج یہاں سج رہی ہے جس میں آپ تشریف لائے، میں حاضر ہوا۔ ان بچوں کے اعزاز میں ایک تقریب ابھی سجنی ہے۔ اس تقریب میں ہوں، آپ ہیں۔ وہ جو تقریب سجنی ہے اس میں تمام انبیاء تشریف لائیں گے۔ یہ جو تقریب سجی ہے اس میں ان بچوں کے سروں پر دستار رکھی جائے گی، اور اس تقریب میں ان بچوں کے والدین کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ اور اتنا بڑا اعزاز ہے، آپ بات مان لیں ورنہ ایک دفعہ پھر وہ کہیں پھر ماننی ہو۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک ذہن میں جملہ آ رہا ہے، آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں، جو اہل نظر تشریف فرما ہیں۔ جنت میں انشاءاللہ آپ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے نا، جنت میں جب جائیں گے تو آپ کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا بنگلہ، اس کا حدود اربع طے ہوگا۔ آپ کا محل، آپ کا بنگلہ، آپ کی کوٹھی، آپ کا پلاٹ، اس کا حدود اربع پہلے سے۔ مولانا مجھے دیکھو، کیا ہوگا؟ طے ہوگا، پہلے سے الاٹمنٹ ہو چکی ہوگی، آپ کے نام لگ چکا ہوگا۔ یہ محل نمازی کا ہے، یہ غازی کا ہے، یہ مجاہد کا ہے، یہ شہید کا ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے کا ہے، یہ صدقات دینے والے کا ہے، یہ حاجی کا ہے، یہ عمرہ کرنے والے کا ہے۔ پہلے سے طے ہوگا۔ حافظ کا پہلے سے طے نہیں ہوگا۔ میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی۔
حافظ کا پہلے سے طے. زیادہ پریشان ہو کے مجھے نہیں دیکھنا، بات وہی ہے جو آپ نے سن رکھی ہے، انداز ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. ہر ایک کا پہلے سے طے ہوگا. یہ نمازی کا ہے، حدود اربع اس کا طے ہوگا، اس کا مکمل نقشہ طے ہوگا. یہ نمازی کا ہے، یہ حاجی کا ہے، یہ مجاہد کا ہے، یہ شہید کا ہے. حافظ کا پہلے سے طے نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے حافظ کو کہ یہاں سے چلنا بھی شروع کر، پڑھنا بھی شروع کر. جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھنا، جتنا چل کے آ چکا ہے میں ابھی تیرے نام لگا رہا ہوں. یہ کیا اعزاز ہے جو حافظ کے لیے ہے کہ یہ وہاں طے ہوگا. اور اگر ہم حافظ میری بات سن رہے ہوں تو ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ چلو گے بھی تب، پڑھو گے بھی تب جب یاد بھی ہوگا. کون میری بات سمجھ آئی؟ میں نے کوئی مشکل بات کی ہے؟ یہ پڑھو گے بھی تب اور چلو گے بھی تب جب یاد ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. ابھی تک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان چہروں کے سامنے کون سی ڈش کھول کے رکھوں جو یہ پسند فرمائے. اللہ کرے یہ چپ ہو جائیں. اللہ کرے یہ خواتین چپ ہو جائیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ساری بول رہی ہوتی، پتہ نہیں میں سے سن کون رہا ہوتا ہے. ان کی اوپر بیٹھی بھی ہیں اور ساری بول رہی ہیں اور بچے بھی ساتھ بول رہے ہیں. اللہ رب العزت نے، لو جی میں اب عرض کرنے لگا ہوں، حضرات توجہ رکھنا طالب علم کی طرف. اللہ رب العزت نے، چہرے تھوڑے سے میری طرف دیکھیے گا، اگرچہ دیپال میں بہت دفعہ میں آیا اور بار بار آیا اور کئی بار آیا اور اب تو آئے جا رہا ہوں، بہت دفعہ آیا، لیکن پھر بھی کچھ چہرے نئے ہیں، ان کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. کہاں تخلیق فرمایا؟ ابتدا کے میرے 5 منٹ ذرا آپ کو توجہ زیادہ دینی پڑے گی، اگلی بات تب آپ کو سمجھ آئے گی. کہاں تخلیق فرمایا؟ جنت میں. تخلیق فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بنایا جنت میں، بنایا جنت میں. اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار کر دیا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر نائب بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ زمین سے چیزیں لے کر بنایا. مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، ہوا زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں. اپنے عاجزانہ طالب علمانہ تخیل میں سوال کیا، مولا زمین پر ہی بنا لیا ہوتا؟ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے خلیفہ بنایا، لیکن بنایا جنت میں، زمین پر ہی بنا لیا ہوتا. گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. میرا اصل ٹھکانہ، میرا اصل ٹھکانہ. مشکل آج مجھے بنے گی عزیزہ مسلمان. میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ. آپ پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی طرف جائے گا، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، مٹی کو اوپر پھینکو نیچے کو آئے گی.
ہاں باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ، میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور آپ نے اس انداز میں نہیں سنا ہوگا پہلے۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پہ پودے لگائے۔ کیا لگائے؟ پودے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ آپ سر ہلا سکتے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سر ہلا رہے ہیں، اس کو کیا مطلب اور میں سمجھوں۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک تو چاہیے، اسے خوراک تو چاہیے، لیکن وہ چلتا نہیں، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اس کی خوراک ہیں، ساری وہ معدنیات اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے، وہ سمٹ کے اس کے قدموں میں آتی ہیں۔ وہ جو چیز اس کے قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے۔ پودے سے فضیلت بخشی جانور کو۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے، اور چلتا بھی ہے۔ یہ چلنا پودے کے پاس نہیں تھا تو خوراک کو حکم دیا کہ تو نے اس تک جانا ہے۔ اب یہ جانور چونکہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، خوراک تجھ تک پہنچے گی۔ اسے حکم دیا کہ تو نے اپنی خوراک تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے۔ جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھیں، انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے فضیلت بخشی عقل سے، شعور سے۔ بڑی توجہ سے مجھے میرا جملہ سننا، کئی لوگ اس لیے نہیں بولیں گے کہ کہیں میرا فائدہ نہ ہو جائے، میرے اب بال ہو گئے ہیں چٹے، میرا جتنا فائدہ ہونا تھا وہ بہت ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ مجھے فائدے کی شاید ضرورت بھی نہ ہو۔ توجہ سے یہ میرا جملہ سن لیجئے گا۔ انسان کو جو فضیلت دی عقل سے، شعور سے، جانور کو اسے اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے منہ مار لے، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے۔ اللہ انسان بھی چونکہ چلتا ہے تو یہ بھی جو من پسند ہے مار لے، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، جو من پسند ہے منہ مار لے۔ فرمایا نہیں، اسے چونکہ عقل دی، اسے شعور بخشا، اس کی روزی کے ارد گرد، اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، اور اس کے لیے قانون بھی آئے گا جنت سے۔ سبحان، اس کے لیے قانون بھی آئے گا، اس کے لیے قانون بھی آئے گا۔ وہ قانون اللہ بھیجتا رہا، پستی رہے گی انسانیت، ذلتوں میں رہے گی انسانیت، جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون لیتی رہے گی، خواہ وہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، ذلتوں میں رہے گی، پستیوں میں رہے گی۔ انسان کو رب نے اس کا ٹھکانہ رکھا جنت، اور اس کے لیے قانون بھی جنت سے آتے رہے۔ تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی اور صحائف آئے، آخر میں آخری نبی آیا، آخری شریعت آئی، آخری نبوت آئی، آخری رسالت آئی، آخری قانون آیا۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ شریعت آئے گی، نہ کوئی اور قانون آئے گا،
اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ بس جتنی دیر آپ نے زحمت فرمائی ہے نا، مولانا حذیفہ صاحب کی اجازت سے اتنی دیری اور زحمت فرمائیے، اور میں انشاءاللہ اپنے آخری الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر کے یوں رخصت ہو جاؤں۔ جی جی کیوں؟ میں انشاءاللہ جلدی میں نے رخصت ہو جانا ہے، میں نے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، اللہ آپ سے راضی رہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، میں شاید منت اب اس کے بعد نہ کر سکوں، ہمت نہیں اب۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، مسلمان تو سمجھے ہی سمجھیں، اسے حکام بھی سمجھ لیں، اسے قاضی فائز عیسیٰ بھی سمجھ لیں کہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اور یہ قانون رب نے بھیجا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھیجا ہے۔ میں منت اب نہیں کر سکوں گا، وہ ہمت نہیں میری، اب منت زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کی۔ یہ قانون، یہ قرآن اور حضور، قرآن اور حضور کی ذات اقدس، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اشاروں میں داد دے، پہلے تو سارے لاتے تھے، اب اشارے میں کرتے، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے سینے میں آ جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ذلتیں اور پستیاں ہیں نا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ وہ یوں ہی نہیں ہے ذلت، وہ یوں ہی نہیں ہے پستی، وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ اور یہ میں اس لیے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، ضمیر کے دروازے اس لیے کھٹکھٹا رہا ہوں کہ میں اور آپ تو جہاں ہیں نسلوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، نسلوں کو کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ خدا را تھوڑی سی اس پہ توجہ دیجئے گا۔ یہ اللہ کرے میرے اور آپ کے سینے میں آ جائے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، یہ ذلت اور پستی کی وجہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، نوجوانوں مجھے دھیان سے سننا، دعویٰ سمجھتے ہیں نا، دعویٰ کرنا۔ یہ اسی مہینے الیکشن گزرے ہیں، آپ نے بڑے بڑے دعووں والے سنے ہوں گے، بڑے بڑے سنے ہوں گے، اتنی نوکریاں، 200 یونٹ فری، جی 300 یونٹ فری۔ اچھا، یہ جو بھی دعویٰ ہو نا، وہ بندہ دعویٰ دیکھتا ہے، پھر اس بندے کو دیکھتا ہے۔ بیٹا منو بول، انہوں نے آ کے بہنا سے صرف گل میں کر رہی، بندہ اسے دیکھتا ہے، پھر اسے دیکھتا ہے جس نے وہ دعویٰ بولا ہو کہ یہ دعویٰ اسے سجتا بھی ہے یا نہیں، یہ دعویٰ اس پہ پھبتا بھی ہے یا نہیں، یہ دعویٰ اس پہ جچتا بھی ہے یا۔
300 یونٹ فری، بندہ خوش ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہا کس نے، آگے سے بلو رانی. کوئی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے. میں جو دعویٰ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ رب کا دعویٰ. کس کا دعویٰ ہے؟ رب کا دعویٰ ہے. اور رب کا دعویٰ سنیے، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. رب کا دعویٰ بھی غلط ہو سکتا ہے جی. اگر اس کے الٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں غلط ہوں. یہ رب کا دعویٰ میں نے کیوں کہا؟ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ رب کا دعویٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جو میرے زینے میں آئے، میرے سفینے میں آئے، میرے کرینے میں آئے، پھر میں اسے ذلتوں میں نہیں رہنے دیتا. میں ذلتوں سے اٹھا کر، ظلمتوں سے اٹھا کر، اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا. لیکن ذرا سنیے تو صحیح، ہم ہیں ذلتوں میں. ناراض ہو جاؤ. میں اس کی ایک وجہ بتانے لگا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے حوالے کروں. یہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے. کوئی بندہ مانے نا منت، کیا مانے؟ منت. اچھا کئی ویسے ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ پتنی اس پر میں نے بولنا یا نہیں بولنا، کیونکہ ایسی بھابیاں پتنی منت مننی ہے یا نہیں مننی. بندہ منت مانے نا، اللہ یہ میرا کام ہو جائے میں 2 نفل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گا، یہ میرا کام ہو جائے میں دیگ دوں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں کیڑیاں دے گا منت. اچھا یہ ابھی منت ابھی ہے، میں نفل پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، دیگ دوں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. وہ جب کام ہو جائے اب اس کا پڑھنا، اس کا دینا، وہ روزہ رکھنا کیا ہو گیا جی؟ ایک آواز آتی ہے واجب کی، ایک آتی ہے فرض کی. چلو فرض کرو، واجب کرو، ضروری کہہ لو، لازم کہہ لو. وہ نہ کرو تو اس کا وبال آتا ہے. وہ نہ کرو تو اس کا کیا آتا ہے؟ وبال آتا ہے. یہ وہ فرض جو آپ پر تھا نہیں، آپ نے خود پہ خود لاگو کیا. وہ پہلے نفل تھے اب فرض ہو گیا. وہ نفلی روزہ تھا اب فرض ہو گیا. ہم نے ایک منت مانی تھی، اللہ ہمیں خطہ دے، ہم اسلام نافذ کریں گے. ہمیں خطہ دے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمیں خطہ دے، ہم اسلام نافذ کریں گے. اللہ نے وہ خطہ دے دیا، ہم نے اسلام نافذ کر دیا. یہ اسی کا وبال ہے. یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کبھی اٹھا کر بل ادھر کو جاتے ہو، گیس کا یہ آ گیا، بجلی کا یہ آ گیا، یہ اسی کا وبال ہے. آگے آگے دیکھ، قرآن ہے قانون کی کتاب. یہ مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا، یہ اپنی صفائی دینے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا. یہ بیٹی کی رخصتی کے وقت غیر محرموں کے جرمٹ میں ساڑی کے لباس کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ تو میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ تو میں نے اس لیے بھیجا کہ تو پست نہ رہے، تو اونچا ہو جائے. یہ اب آئے گا تب. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ گفتگو کرنے کا، بس یہاں بیٹھا ہوں تو بس آ گئی ہے ذہن میں تو یہی کر دی، ورنہ ارادہ کچھ اور تھا. یہ آئے گا اب تب، میری زندگی میں آئے گا تب، آپ کے ہاں، اور آپ کو تڑپ اس کی آئے گی تب جب محبت ہوگی قرآن سے بھی، حضور سے بھی. مولا حذیفہ صاحب بس میں بھی ساتھ گیا آپ کے انشاءاللہ. نہیں میں نے منتوں میں کیا تقریر کرنی. یہ آئے گی تب جب محبت ہوگی قرآن سے بھی. بولو کس سے اور ذرا بولیے کس سے؟
میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، سمیٹتے ہوئے اکابر کا خوش اچی ہوں، علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت برسا۔ انہوں نے 3 لفظ لکھے، دیپال پور والوں دھیان رکھا تھا، طالب علم کی جانب دھیان رکھیے گا، 3 لفظ انہوں نے لکھے، لکھتے ہیں ادب، محبت، اطاعت۔ اللہ آپ سے راضی رہے جو سن رہے ہیں دھیان سے، ادب، محبت، اطاعت۔ حاشیے میں ہے کہ یہ 3 چیزیں بیٹے کے پاس نہ ہو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، پیر کے پاس نہ ہو مرید کے پاس نہ ہو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے پاس نہ ہو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، امتی کے پاس نہ ہو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ ادب، محبت، اطاعت۔ پھر سے نوٹ کر لیجئے، ادب، محبت، اطاعت۔ یہ اگر نہیں ہے سینے میں، وہ بندہ بے فیضہ رہتا ہے، فیض نہیں لے سکتا۔ بیٹا باپ سے نہیں لے سکتا، شاگرد استاد سے نہیں لے سکتا، مرید پیر سے نہیں لے سکتا، امتی نبی سے نہیں لے سکتا۔ اچھا محبت، سبحان اللہ، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت، سنی عوام، سنی جوانوں، میں بڑے شرح صدر کے ساتھ بول رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی قبر حشر سامنے رکھتے ہوئے بول رہا ہوں، حضور سے محبت نہ ہو تو نماز کسی کھاتے کی نہیں۔ بولو 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 بولو، سارے نہ بولیں، سنی بولیں صرف میرے ساتھ۔ حضور سے محبت نہ ہو نا، نماز کسی کھاتے کی نہیں، روزہ کسی کھاتے کا نہیں، داڑھی اللہ نہیں دیکھیں گے اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو۔ جی بولو میرے ساتھ تھوڑا سا، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، حضور سے اگر محبت نہیں ہے نا۔ اچھا میں اسے مثال یوں سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ابھی جو آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، جیسے ہی آپ مین دروازے پہ جائیں گے، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جو آپ کو اس وقت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، مرشد بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، محسن بھی ہو سکتا ہے، محبوب بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے اپنے ذہن میں اس کا تصور کر لیں، جو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ گیٹ پہ شخصیت کھڑی ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں سے گزریں گے، وہ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ وہ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو، تو مجھے امید ہے دے دو گے۔ دے دو گے؟ کوئی بات نہیں، اتنے وہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل جہاں، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ وہ شخصیت کھڑی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے اور وہ ہے آپ کے پاس، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ دے دیں گے نا؟ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ استاد کی بات بعد میں، پیر کی بعد میں، مرشد کی بعد میں، باپ کی بعد میں، بیٹے کی بعد میں، حضور ایک چیز آپ سے مانگے۔ جی کون مانگے؟ کون مانگے؟ وہ آقا مانگے جن کے سامنے کافر آئے تھے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ وہ آقا جن کے چولہے میں آگ نہ جلنے کی وجہ سے گھاس اگاتی ہے، وہ آقا جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودتے ہیں، وہ آقا امت کو کہتے ہیں امتیو مجھے تم سے ایک چیز چاہیے، مجھے تم سے ایک چیز۔ جی یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ کیا دو؟
سنی آئے بیٹھے ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس مکتبہ فکر سے آئے ہوئے ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، میرا جملہ توجہ سے سننا، بلکہ میں آپ سے سوال رکھنے لگا ہوں. مجھے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں؟ دل میں داد دے دو، مجھے دل میں داد دے دو، کوئی اظہار کرو صحیح. یہ ہو سکتا ہے حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں؟ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں؟ جی وہ ذرا زیادہ سر ہلا کے سبحان اللہ کہیں جو کل ہی رائے بنڈ جوڑ سے واپس آئے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائیں روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں؟ یہ ہو سکتا ہے حضور فرمائیں حج کرو طریقہ نہ سکھائیں؟ جی تو یہ کیسے ہو گیا حضور نے فرمایا محبت کرو طریقہ ہی نہیں بتایا؟ ہائے ہائے ہائے. میرے آقا نے سننا توجہ سے جملہ، میرے آقا نے محبت کی مقدار بھی بتائی ہے، انداز بھی بتایا. آج جھگڑے کی وجہ ہی سب سے بڑی وجہ ہے، گلی محلوں میں جو جھگڑے ہیں نا سطحی قسم کے مولویوں کے، سطحی قسم کے مولویوں کے جو جھگڑے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن سے محبت مصطفیٰ کے زاویے بنائے، جو کسی اور نے محبت نہیں کی تو اس پر فتویٰ ٹھوک دیا. آپ کو حق نہیں ہے محبت کے پیمانے وضع کرنے کا، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اب حضور نے محبت کی مقدار بتائی ہے. دوستو دھیان سے جملہ سننا میرا. حضور مقدار بتانے لگے ہیں. کیا بتانے لگے ہیں؟ کیا بتانے لگے ہیں؟ مقدار. سنیے یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں، فرمایا نہیں، جو میں بتانے لگا ہوں ویسے کر. یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ کر. کس سے زیادہ کر؟ یا رسول اللہ اتنی محبت؟ والدین سے زیادہ برابر نہیں، اولاد سے زیادہ برابر نہیں، مال سے زیادہ برابر نہیں، جان سے زیادہ. یا رسول اللہ اتنی محبت اگر نہ کر سکوں پھر مولویوں کے فتووں سے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں. اب حضور فتویٰ دینے لگے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر؟ حضور فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت ہی نہ کر سکتا پھر سن، لا یؤمنو، خود کو مومن نہ کہا کر. کیا نہ کہا کر؟ میں ان کے لیے یہ بولنے لگا ہوں، ورنہ ارادہ نہیں تھا، جو بعض جگہوں پر کہہ دیتے ہیں ہم مصلحت سے کام لے رہے ہیں، ہم کسی حکمت سے کام لے رہے ہیں، ہم اس لیے آواز بلند نہیں کر رہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو پھر لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ فرمایا کر. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، MNA ہو سکتا ہے، MP ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے. لا یؤمنو، مومن نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ ایک جملہ اور آ گیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا. سبحان اللہ. درمیان میں پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ورنہ میں ادھر جاتا سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جاتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ کابرین کی قبروں پہ رحمت نفس نازل فرمائے. وہ فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. اب دیکھیے یہ گھڑی میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، میں جسے مرضی دے دوں، میری ملکیت ہے. یہ اینک میری ہے، میری ملکیت ہے، میں جسے مرضی دے دوں. جان بھی تو میری ہے. کہاں آگے سمجھا؟ ایک
ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ گھڑی میری ملکیت ہے, اینک میری ملکیت ہے, جسے مرضی ہے دے دوں. جان بھی تو میری ملکیت ہے, لیکن نہیں, سنیے, یہ گھڑی ملکیت ہے میری, اس کی حد اور ہے. یہ اینک میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. یہ جان میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. یہ جسم میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. اب سنیے, سنیے, ذوق والے کے لیے بول رہا ہوں. خوش کے بندے کے لیے نہ آج تک تقریر کی ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے سنے. آپ کو پتہ نہیں خوش کا کہتے کسے؟ کئی بندے گھر بہتا تنگ کر دیں, وہ پتر پھڑ کے لے جاندے حکیم کول, تے حکیم کہندا انہوں کوئی مرض نہیں, صرف خشکی ہو گئی ہے, دودھ وچ بادام روغن پا کے دے. ناراض نہیں ہو گئے؟ توجہ سے, یہ گھڑی میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. اینک میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے. جان میری ملکیت ہے, اس کی حد اور ہے, اور ہے. سنیے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے جان دینے کے لیے حرام ہے. آگ میں کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے, اس کی حدیں اور ہیں. لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. کیا مطلب؟ میرا اپنی جان پر وہ حق مجھے حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پر حق حاصل. تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. سمیٹنے لگا ہوں بات کو. وقت ہونے میں, پورا 1 گھنٹہ ہونے میں صرف 9 منٹ باقی رہ گئے. نہیں, میں حقیقت کہہ رہے ہیں, میں ہوں نہیں جے شروع ہویا, کافی دیر ہو گئی جے, مان جاؤ. آپ کی توجہ اب آئی ہو تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ پہلے مزے سے بیٹھے رہے نا, مجھ سے منتیں کرواتے رہے. اچھا دھیان سے اب سنیے گا, میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بڑا خوبصورت رخ لینے لگا ہوں گفتگو میں, بہت خوبصورت. یہ اٹھنا بیٹھنا یہ مجھے خود سے بات بلا دیتا ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, یہ مجبوری ہے. کچھ چیزیں جیسے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں, میں بھی کچھ چیزیں برداشت کر رہا ہوں. توجہ, میں ایک خوبصورت رخ لینے لگا ہوں, ذوق والوں کو اس پہ لطف آئے گا. دھیان طالب علم کی جانب رکھیے گا. حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ. لیکن مجھے بتائیے اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن ہو سکتا ہے حضور کی طرح؟ یوں بولیے کچھ جی. ہم میں سے کسی کا حسن ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کی زندگی معجزات کمالات کے لحاظ سے حضور کے مثال ہو سکتی ہے؟ نہیں. میرے آقا جیسا تو کوئی نبی نہیں, میرے آقا جیسا تو کوئی رسول نہیں, میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر نہیں. ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو, دوسرے پلڑے میں ہو, میرے آقا کی ذات ہو تو تب بھی نہیں ہو سکتا. بولو ہو سکتا ہے مقابلہ؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی, یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی, یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی. میرے آقا کا کوئی مقابل ہو سکتا؟ آقا تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب, میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں پھٹکی ہوئی پیاس ہوں, میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا, میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری, مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی, تو اٹل میں نفی, تو صلہ میں گلا, تو کجا من کجا. اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی, انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی,
کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا انہاں دا نام ہے محمد پنجابی دے شاعر. او کہندے نے میں محمد ٹھاگو لوکو میں محمد چور, میں محمد ٹھاگو لوکو میں محمد چور, جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ تقابل سے حضور نے منع فرمایا, میں تقابل نہیں کر رہا, سہارا لے رہا ہوں. تلکر رسل فضلنا بعضهم علی, اللہ نے بعض کو بعضوں پر فضیلتیں عطا فرمائی. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر, دریا پہ ماری ہے. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا, دریا ٹکڑے ہو گیا, دریا پھٹ گیا. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا, بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. دریا ٹکڑے ہو گیا, پھٹ گیا. میرے آقا کی جانب دیکھیے, میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا. وہاں دریا پھٹا, یہاں چاند پھٹا, وہاں دریا ٹکڑے ہوا, یہاں چاند ٹکڑے ہوا. لیکن ذوق والوں کے حوالے کرنا چاہوں گا, دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے, اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ جو نمونہ فرمایا, آپ کا دھیان اگر ہو تو ایک بڑا خوبصورت رخ لینے لگا ہوں گفتگو میں. یہ جو نمونہ فرمایا حسن کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے, میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. صاحبزادہ شعبان صاحب سبحان اللہ, عزیزم عمر صاحب سبحان اللہ, جناب نفیسی صاحب سبحان اللہ. ہوں ایک ایک بندے کول میں آواں. اللہ اکبر کبیرہ. دھیان رکھنا, کون میرے آقا کے برابر, کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں, ایک اور جملہ آ گیا, حضرت انس میں جاری رہ نہیں سکتا, بس میرا مزاج سمجھتے سمجھتے بھی 15-20 سال ہو گئے. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. دمشق کی مسجد میں لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں, لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی طرف, قبلے کی جانب دیکھ رہے ہیں لوگ. حضرت انس وہاں سے تشریف لاتے, لوگوں کو پتہ چل جاتا انس آ گئے, خوشبو بتاتے. بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ یہ ہمیں نہیں ملتی. کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا, میری کوشش ہوتی کہ وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کر لیتا. موسم کی شدت کی وجہ سے آئے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے آئے تو میری کوشش ہوتی. 10 سال حضرت انس رہے حضور کی خدمت میں. کیا مقام پایا ہے حضرت انس نے, تسلسل کے ساتھ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. تو میری کوشش ہوتی کہ وہ پسینہ میں شیشی میں جمع کر لیتا, وہ میرے پاس محفوظ ہے, اسی میں سے لگا کر آتا ہوں. یہاں تک بات کتاب میں پڑھی, آگے میرے اپنی گرہ ہے, میرے اپنے ذوق کی گرہ ہے. کیا کہنے حضرت انس کے, کیا کہنے حضرت انس کے. کب خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے. اب کہاں ہیں؟ دمشق میں. اس وقت مدینہ میں تھے, اب کہاں ہیں؟ دمشق میں. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے, یہ پسینہ جس وجود کا ہے, اس وجود اطہر کی عظمتوں کی کیا کہنے, اس وجود اطہر کی رفتوں کے کیا کہنے, اس وجود اطہر کے مقام کے کیا کہنے. بہرحال کہنے یہ چلا تھا کہ حضور کی ذات نمونہ, حضور کی ذات, حضور کی ذات
میرے عزیز، میرے پیارے جناب صاحبزادہ مظفر حمید بٹو پہنچ چکے ہیں. انہیں اب زیادہ انتظار نہیں کروانا. میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اسی لیے زیادہ کر رہا ہوں گا تقریر کہ یہ آ جائے. تو اللہ کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. اب آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اے اگے جگہ خالی. جزاک ماشاء اللہ. جی جی رہا خوشی بھی ہے. سبحان اللہ. میرا دل کر رہا ہے میں باہر جاواں ایک ایک بندے نو دساں بھی ایتھے تھاں خالی ہے. اچھا تے کئی اونج ٹردے پھردے رہندے نے، انہوں نے تھاں ہی نہیں پسند آندی. استخارہ کر لیا کرو. دھیان ہے میرے حال؟ میں سمیٹنے لگوں. بڑے خوبصورت رخ ہے. اچھا چلو نہیں لیتا پھر کبھی صحیح رہنے دو. نہیں وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ آدھا وقت تو آپ کی منتوں میں گزرا نا. اچھا دھیان رکھیے گا، دھیان رکھیے گا. حضور کی ذات نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ. یہ نمونہ حسن میں نہیں، معجزات میں نہیں، کمالات میں نہیں، کرامات میں نہیں. یہ نمونہ اعمال میں. کس میں؟ نماز میں نمونہ، روزہ میں توجہ میری طرف رکھنا. روزہ میں نمونہ، حج میں نمونہ، قربانی میں نمونہ، عمرہ میں نمونہ، معیشت میں نمونہ، معاشرت میں نمونہ، سیاست میں نمونہ، تجارت میں نمونہ، صلح میں نمونہ، جنگ میں نمونہ، دوستی میں نمونہ، دشمنی میں نمونہ، زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ. یہ نمونہ اپنایا تب جاتا ہے جب ادب بھی ہو. ہائے 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 ہائے. میں ایک رخ لینے لگا ہوں بڑا پیارا. یہ نمونہ اپنایا تب جاتا ہے جب ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اطاعت بھی ہو. اپنائے گا وہ، پھر وہ نمونہ بنے گا. پھر وہ نمونہ اپنا سکے گا جب اس کے دل میں ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اطاعت بھی ہو. اب اپنے مولا سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ یہ ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ یہ کہاں سے لوں؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی نمونہ ہے؟ تو قرآن کہتے ہیں ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ادب مصطفیٰ کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے، اطاعت مصطفیٰ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نمونہ جماعت صحابہ کو بنایا. کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ سارے نہ تکلیف کیا کرو، صرف سنی بولا کرو. کسے؟ اور سنی بھی وہ بولا کرو جو اوپر سے بھی سنی ہے، اندر سے بھی سنی. صاحبان توجہ ہے تو مجھے پھر کہنے دے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، آج ادب مصطفیٰ امت کو ملے گا صحابہ سے، محبت مصطفیٰ صحابہ سے، اطاعت مصطفیٰ، فضائل اعمال بھی صحابہ سے. بولو 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 بولو. اے جڑے چپ چہرے بیٹھے نے میں تو فضائل اعمال دا نام ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ ملے گا ایک ایک جھلکی عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا جب پہنچے یثرب میں، تب یثرب تھا، اب یثرب نہیں. اب اسے یثرب نہیں کہنا چاہیے. نہیں بیٹا بہت لمبی بات ہو جائے گی، بہت لمبی. بہت میں اصل میں بے ربط بات کر نہیں سکتا، میری ایک مجبوری ہے. بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے پھر 1 گھنٹہ مجھے درکار ہے. میں پھر کدے آ جاؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضور جب پہنچے نا یثرب میں، کہاں جی؟ یثرب میں. تب یثرب تھا. اب بھی کچھ لوگ اپنے کلام میں یثرب کہہ دیتے ہیں، یثرب نہیں کہنا چاہیے. یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ کو. تب وہ یثرب تھا
جب میرے آقا نے قدم مبارک رکھے اللہ نے اسے منورہ بنا دیا. تو پیارے آقا جب وہاں پہنچے تو وہ 2 منزلہ عمارت تھی. بلکہ میں انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کبھی صحیح انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہیں. میں بار بار توجہ کھینچ نہیں سکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.